والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین کا ہم پر پناہ ہے، رب العالمین کا ہم پر فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، 187. اس آیت کے ابتدائی حصے کی وضاحت گزشتہ محفل میں ہو چکی. چونکہ آیت بڑی ہے اس لیے پوری آیت کی وضاحت ایک ہی بیٹھک میں یا ایک ہی سٹنگ میں نہیں ہو سکی. چلیے میں شروع ہی سے اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر جہاں سے وضاحت نہیں ہوئی وہاں وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. مولا تعالی کامیابی عطا فرمائے. آپ نے سنا کہ ابتدائی اسلام میں، یعنی اسلام کا شروع کا دور، بگننگ پیریڈ آف اسلام، اس میں ایسا تھا کہ روزہ کب شروع ہوتا تھا؟ رات کو جب کوئی سو جائے تو سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا. اگر مان لو کہ 9 بجے بیٹھے نیند لگ گئی تو پھر 9 بجے سو کر 9:15 بجے اٹھ کر دیکھا تب اس کا روزہ شروع. اس وقت سے دوسرے دن کے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا تھا. صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے مگر بعض صحابہ سے نہیں ہو سکا. کھانے پینے کو تو انہوں نے کنٹرول میں رکھا مگر رات کے اندھیرے میں، اس زمانے میں جھونپڑیوں کا دور تھا، رات کے اندھیرے میں بیوی سے ہم بستری ہو گئی. ایک صحابی بہت پریشان ہو گئے کہ میرا روزہ چلا گیا اور بہت پشیمان بھی ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک ایسی آسانی کر دی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ آسانی ہوگی. وہ آسانی یہ کہ رات کو تمہارا روزہ شروع نہیں ہوتا بلکہ تمہارا روزہ فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے. یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو فجر کا وقت جو ہی شروع ہوا تمہارا روزہ شروع ہوا. اس کے پہلے رات میں تم سو گئے، رات بھر سوئے، 10 بجے سویا، 4 تک سویا، 4 بجے اٹھ کے سحری کھایا. سحری کا وقت مان لو کہ
4:30 تک ہے تو سحری کھایا، تو 4:30 کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہوتا تب سے اس کا روزہ شروع ہو سکتا. یعنی رات میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، رات بھر تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اور بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو، بھلے تم سو کر جاگے تب بھی تمہارے لیے اجازت ہے. افطار کر لینے کے بعد دوسرے دن فجر کا وقت آنے تک پوری رات تمہارے لیے اجازت ہی اجازت ہے، کھانے کی بھی اجازت، پینے کی بھی اجازت، اور بیوی سے ملنے کی بھی اجازت. سو بھی گئے تب بھی یہ اجازت برقرار رہتی ہے. پہلے ایسا تھا کہ کوئی سو گیا تو اجازت ختم ہو گئی، وہاں سے روزہ شروع. تو صحابہ ڈر کے جاگتے تھے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ شروع ہو جائے. فجر تک جاگ کر سحری کر کے یوں ہی فجر پڑھ کے سوتے تھے، مگر بعد میں آسانی ہوگی. اسی آسانی کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی عجیب حکمت والا ہے. اللہ پہلے آسان حکم نہیں دیتا، پہلے سخت حکم دیتا ہے، بعد میں آسان حکم دیتا ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ پہلے آسانی کی عادت ڈال کر پھر سختی کی طرف لے جاؤ تو بہت پریشانی ہوگی. سختی کی عادت ہو گئی، اب آسانی کرو تو وہ آسانی ایک آسانی نہیں، ڈبل آسانی نظر آتی. کسی کو ہم نے ایسی عادت ڈال دی کہ 5 کلو کا باکس لے کر جاؤ، اچانک اس کے ہاتھ میں ہم نے 10 کلو کا باکس، 10 کلو کا ڈبہ تھما دیا تو بولتا میرے ہاتھ پڑ گئے، ہوتا نہیں نہ بولے. اگر کسی کو 10 کلو روزانہ اٹھانے کی عادت پڑ گئی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ آج سے 10 کلو کی ضرورت نہیں ہے، 5 کلو لے کر جا بس، تو بہت خوش ہو جائے، کیونکہ ہاتھ کو 10 کلو کا بوجھ اٹھانے کی عادت ہو گئی. اب زیادہ وزن اٹھانے کی عادت کے بعد کم وزن اگر اٹھانے کی اسے آپ حکم دے رہے ہیں، کم وزن اٹھانے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ حکم اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت. مولا تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا. شریعت کو اس نے حکمت کے مطابق مقرر کیا کہ بندوں کو آسانی ہو، بندے ذمہ دار بھی رہیں. ایسا نہیں کہ جیسا چاہو زندگی گزار لو، تو پھر بندہ کیا ہو جائے گا؟ سست مست بد مست ہو جائے گا. جب چاہے نماز پڑھ لو، اگر ایسا حکم ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا. کبھی بھی پڑھ لے سکتے نا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، زندگی ختم ہو جاتی. جب چاہے روزہ رکھ لو، تو کون روزہ رکھتا؟ جب چاہے روزہ رکھ لو. اللہ نے مقرر کر دیا رمضان کا مہینہ روزے کے لیے، اور 5 وقتوں کے لیے بھی اللہ نے، 5 نمازوں کے لیے اللہ نے وقتوں کو مقرر کیا. اس وقت سے لے کر اس وقت تک فجر کی نماز، پھر اس کے بعد زوال آفتاب سے بعد عصر کا وقت شروع ہونے تک، یعنی ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک ظہر کا وقت، پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈوبنے تک مغرب کا وقت، پھر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے آسمان میں شفق احمر لال رنگ جو نظر آتا ہے وہ باقی رہنے تک مغرب کا وقت. تو یہ مولا کریم کی عجیب حکمت. حکمت سے اس نے ایسے لوگوں کو سدھار دیا جو جاہلیت میں زندگی گزارے تھے. صحابہ کی پچھلی زندگی کیا تھی؟ پہلے تو ایمان نہیں تھا، کوئی تہذیب نہیں، کوئی ان کا لیڈر بھی نہیں، من مانی، جسے چاہے مار دیا، جس عورت کو چاہے لے کے بھاگ گئے، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں. ایسے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ وہ زمین پہ رہ کر علم و عرفان کے ستارے بن گئے. آسمان پر ستارے چمکتے ہیں تو حضور کے ستارے زمین پہ چمک رہے ہیں. دین کے ستارے، علم کے ستارے، عمل کے ستارے، اللہ کی وحدانیت کے ستارے، حق پرستی کے ستارے
ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ستارے ایسے بن گئے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے مومنو سنو، احل لکم، تمہارے لیے جائز کر دیا گیا، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں، یعنی دن میں روزہ رکھنا ہے تو رات پہلے آئے گی، ہمارے پاس رات پہلے دن بعد۔ اب کل اگر مجھے روزہ رکھنا ہے، کل جمعہ کا دن اگر روزہ رکھنا ہے تو یہ جو رات ہے یہ کل کے دن کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے۔ کیا رات ہے؟ جمعہ کی رات۔ وہ جمعہ کی رات کو جھٹکا مار کے جمعہ رات بنا دی، وہ رات دن میں بھی آ گئی، جمعہ رات کا دن ہو گیا جمعہ رات، اصل میں جمعہ کی رات ہے، کل جمعہ ہے۔ تو چلیے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا دن اگر روزہ رکھنا ہے تمہیں تو اس سے آگے کی جو رات ہے وہ روزے کی رات ہے، روزے کے دن کی رات ہے۔ اس رات عورتوں سے ملنا تمہارے لیے جائز ہے، اگرچہ کہ تم سو گئے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم تمہاری بیویوں کا لباس ہو۔ تو لفظ لباس پر کچھ بحث کرتے ہوئے چند باتوں کو میں نے سمجھایا۔ لباس، لباس جسم کو چھپا دینے والی چیز ہے لباس۔ تو ایک شوہر بیوی کے عیبوں کو چھپائے اور بیوی شوہر کے عیبوں کو چھپائے، تب جا کر دونوں کی زندگی میں مزہ آتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کے وفادار ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائے۔ تو ہر عورت سمجھے کہ میرا شوہر، اس نے ہزاروں عورتوں کو چھوڑ کے مجھے اپنی بیوی بنا لیا ہے، اس نے مجھے اپنایا ہے۔ اور شوہر بھی یہ سوچے کہ عورت اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن، رشتہ دار سب کو چھوڑ کر میرے گھر آئی، میری بن گئی۔ جب میرے لیے سب کچھ قربان کر کے آئی تو میں اس کی چھوٹی چھوٹی خامی لوگوں میں پھیلا کر اسے کیا شرمندہ کروں؟ کیا میں اسے رسوا کروں؟ تو شوہر کے دل میں بیوی کی ہمدردی رہے، بیوی کے دل میں شوہر کی ہمدردی رہے، تو پھر زندگی کی گاڑی برابر، جو ٹریفک جام ہوتا ہے، کہ ایسی زندگی میں ٹریفک جام ہوتا نہیں، کبھی جھگڑا آتا ہے، جھگڑا بھی ہوگا تو محبت کا جھگڑا ہوگا، نفرت کا جھگڑا نہیں، محبت کا جھگڑا کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ کھٹا کچھ نمکین ہونا، کھانے میں بھی کھار کھٹا نہیں ہو تو مزہ نہیں ہوتا۔ ایسے چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جائیں، محبت کے جھگڑے رہے، میں تم سے بات نہیں کروں محبت کی وجہ سے، پھر اس کے بعد شوہر اس سے مناتا، اچھا اس کے بعد ہم ایسی بات میں نہیں بولوں گا تم کو۔ تو آج کل کے لب و لہجے میں آئی ایم سوری بول دیتے، آج کل کا لب و لہجہ ہے، ٹھیک ہے، تو محبت قائم رہتی۔ وہ کیسا بولی انہیں، کیسا بولی، بڑھاتے اس کے ماں باپ کو بولا، ماموں کے گھر میں جا کے بولا، چچا کے گھر میں بولا، اسے بولا، بولتے وہ عورت سوچتی ایک چھوٹی سی بات کو اتنا کرتی، ایسا مرد مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کے دل میں آ جاتا۔ وہاں سے کیا ہوتا، پوری بلڈنگ، یعنی میاں بیوی میں جو محبت ہے وہ محبت کی بلڈنگ یہ چھوٹے سے بلڈوزر سے گر گئی، ختم۔ اب دونوں اتنے سخت ہو گئے، اور اس میں وہ جو چولہا برابر نہیں سلگا تو اسے پھونک مارتے ہیں، ویسا پھونک مارنے کے لیے ماں باپ بھی رہتے، ایسا بولے کہ تجھے اس کے پاس کیا جاگو رہتی سے، تو انہیں کیا کر لیں گا، سو دیکھ لیں گے ہمیں بھی، ماں باپ، یعنی وہ آگ اس کے اندر ذرا کمی رہی تو اسے پھونک مارتے۔ اسی طرح لڑکے کے ماں باپ بھی عجیب و غریب، ارے چھوڑ با بچی ہو، ذرا اسے یہ کر کے چھوڑ دے، ایسا بولے گا،
ایسا بولی دیکھیں کتنے دن رہتے اس کی اماں کے گھر میں، تو جا کو بلا نہ پوچھ، انہیں فون کری بھی تو بلاک کر ڈال اس کا نمبر، دوسری عورتوں کا نمبر جو ہے اوپن رکھ، اس کا نمبر فقط بلاک کر دے بھائی۔ تو یہ خامیاں ہمارے معاشرے میں آ کر ایسی شرمندگی کی بات ہے کہ کورٹ کے اندر مسلمانوں کے جوڑے، میاں بیوی کے جھگڑے کورٹ کے اندر، میاں بیوی کے جھگڑے پولیس اسٹیشن کے اندر، میاں بیوی کے جھگڑے پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں ان کے پاس بھی چلے آتے، جا جا کر مشہور ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین مثال دی، میاں بیوی یہ دوسرے کے حق میں کیا ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ تو لباس ہی سے ہماری رونق، ہماری نکھار، ہماری سجاوٹ، کوئی لباس کے بغیر آ جائے، پورا بے لباس نہیں ہوا، آدھا لباس صرف لنگی پہن کر آ گیا، کوئی جبہ بھی پہنا نہیں، قمیض بھی پہنا نہیں، آ گیا یوں ہی، آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو ہم بولے کیا بات ہے، نہیں کہ پڑھ نہیں سکتے کہ کر نہیں سکتے کہ حجت کیا؟ تو ارے تیری بے عزتی ہوتی ہے، لباس میں آیا تو تیری عزت، لباس سے ہٹ کر آیا تو تیری بے عزتی ہے۔ ایک صاحب ایسے ہی تھے، ہمیشہ مسجد کو بنین پہن کر آئے، وہ بھی ہاف بنین پرانی، اور وہ بھی اتنی چھوٹی بنی کہ سجدے میں گئے تو اٹھ جاتی، پیٹ نظر آتی تھی۔ تو ایک صاحب ان کو نصیحت کرے، بھائی مسجد کو آتا ہے بھائی، ٹوپی پہن کے پڑھا تو ٹوپی نہیں پہنتا، خیر قمیص تو بھی اچھی پہن بات ہے، یہ گھر میں بنین پہن لے کر رہتا ویسا، اور وہ بنین بھی جو ہے اتنی چھوٹی ہے، میری مرضی میں جیسا بھی آؤں گا کیا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہوئی، جو ایسا بنین کو آتا شادی میں سفاری کوٹ پہن کے آیا، یہ جو دوست تھا اسے نصیحت کر، یہ پھٹی بنین پہن لے کر چلے گیا، شادی میں کیا گیا، پرانی لنگی پھٹی بنین میں، کیا ایسا ہے میری مرضی، خدا کے گھر میں تو تیری مرضی سے آتا، تیری شادی کو میری مرضی سے آیا، کیا ہے رے میں بے عزتی ہو جاتی رہے، کیا بے عزتی، تو مسجد کو آتا کیا بھی نہیں ہوتا، نہیں وہ تو بڑی جگہ نہ مسجد ہے، کیا تیری شادی نہ تیرے جیسے ہزاروں پٹے کی شادیاں ہوتی سب کے، اس میں کیا آ رہے ہو بابا، میری عزت رکھ لے، تو رکھ، خدا کے گھر کی عزت رکھتا گا تو وعدہ کر میں تیری عزت رکھتا ہوں۔ بعض لوگوں کو سدھارنے کے طریقے سے ہوتے، تو اپنی شادی کی عزت کا اتنا خیال ہے، لوگ کیا بولیں گے، تو ایسی پرانے کپڑے وہ بھی پھٹی بنین پہن کر آ گیا نا، ذرا عزت رکھ لے بات، تو میں 10 مہینہ سے بولتا ہوں تو سنا نہیں، اب تجھے کیسا سدھاروں میں، یہ اب تیرے بھیجے میں چڑھا، عزت کیا چیز ہے معلوم، تجھے خدا کے گھر کی عزت، پروردگار کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کو آؤ تو زینت کو اپناؤ۔ یہاں زینت سے مراد کیا ہے، ایسا لباس پہنو جس میں تہذیب رہے، یعنی پورا ہاتھ چھپا رہے، آستین والی قمیص پہن کر آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسے معمولی سمجھ گئے تو جب لباس کی بات آئی تو بات میں یہ بھی بات آ گئی، تو لباس سے انسان کی عزت، عربی میں کہاوت مشہور ہے، الناس باللباس، الناس باللباس، یعنی لوگ لباس ہی سے پہچانے جاتے ہیں، اگر لباس کا خیال نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر تہذیب نہیں ہے۔ علم اللہ، اب نئی بات شروع ہو رہی ہے، یہاں تک تو وضاحت گزشتہ محفل میں ہو چکی۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے جان لیا، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم لوگ رات کے وقت خود سے خیانت کرتے تھے، یعنی تم خود پر قابو نہیں رکھ پاتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ خیانت کیا ہے؟ یہاں خیانت سے مراد کسی کی امانت میں خیانت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے میں اگر کمی آ جائے تو وہ بھی خیانت ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے
کہ رات کو نیند لگ گئی تو تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا. یہ پرانا حکم. جب حکم پرانا تھا، عمل بھی اسی پر لازمی تھا، تو تم میں بعض لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے، خود کو دھوکہ دے دیتے تھے، خود کے ساتھ خیانت کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے. فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری اس غلطی کی توبہ کو قبول کر لیا، وہ غلطی معاف کر دیا، اور اللہ نے تم پر مہربانی کی. وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا. اس وقت جو غلطی ہو گئی تو چند صحابہ آ کر حضور سے فریاد کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، نیند لگی، آنکھ کھلی، پھر اس کے بعد ہم پتہ نہیں کیسے ہو گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا میں اور مجھے یاد ہی نہیں رہا، رات کا وقت ہے، نیند کے بعد میں جاگا ہوں، مگر اپنی بیوی سے مل گیا. اس کے بعد یاد آیا یار رمضان کا مہینہ ہے، یہ کیسا کر دیا. تو اس طریقے سے تم لوگوں نے غلطی کی تو اللہ نے تم پہ کرم کیا اور تمہیں معاف کر دیا. اب سنو تازہ حکم، قیامت تک یہ حکم رہے گا. جو پرانا حکم تھا وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اس پر اب عمل نہیں، کینسل ہو گیا. یعنی نیند لگتے ہی روزہ شروع ہو جانے کا حکم منسوخ، اب اس پہ عمل نہیں. اب جو حکم ہے وہ اللہ سنا رہا ہے. فالآن، اب، الآن کا معنی کیا؟ اب. باشروہن، اپنی بیویوں سے ملو، اجازت ہے تو رمضان کی راتوں میں اجازت ہے. اب بیویوں سے ملے اجازت ہے کا مطلب اگر تمہیں خواہش ہو گئی، ضرورت پڑ گئی تو اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اجازت ہے. رات کے وقت بیویوں سے ہم بستری کرنا رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے کہا کہ بیویوں سے رات کا وقت ملو رمضان میں، اب اللہ بول دیا فرض ہوگا نا ہر رات ملنا، کیا؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے حکم جب اللہ دیتا ہے اس کے بھی درجے ہوتے ہیں. کوئی حکم فرض ہوتا ہے، کوئی حکم واجب ہوتا ہے، کوئی مستحب ہوتا ہے، کوئی مباح ہوتا ہے. مباح کا معنی کیا ہے؟ صرف اجازت ملی، کرنا نہیں کرنا آپ کا اختیار. تو یہاں اللہ اجازت دے رہا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ فرض کر دیا کہ رمضان کی راتوں میں ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی سے ملے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر رات کے وقت بیوی سے ملنا چاہے تو وہ مل سکتا ہے، اسے اجازت ہے. باشروہن، اپنی عورتوں سے ملو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو طے کر دیا وہ اللہ سے تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ اولاد. میاں بیوی میں جو ہم بستری ہوتی ہے اس میں ایک مسلمان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہم بستری کی وجہ سے ہم کو اولاد ہو جائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں سے مسلمان خوش ہو. کیونکہ بیٹی یہ بھی خدا کی دین ہے، بیٹا یہ بھی خدا کی دین ہے، دونوں سے راضی. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کو ایک بیٹا پیدا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک انسان بڑھ جائے. اگر 2 بیٹے پیدا ہوں گے تو ہماری وجہ سے حضور کی امت میں 2 مرد زیادہ ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تناکحوا وتکاثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ. اے مسلمانوں نکاح کرو اور کثرت سے تمہاری اولاد ہو تو اولاد کو مت بند کرو، بندش مت کرو. قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ دیکھو میری امتی کتنے زیادہ. اگر اولاد نہ ہو یہ اللہ کی جانب سے، اگر اولاد ہوتی ہے تو یہ مت ڈرو کہ ان کو کون کھلائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق.
اے مومنو، غریبی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، نحن نرزقہم، ان بچوں کو ہم رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، ان کے صدقے میں تم کو بھی رزق دیں گے۔ یہ تجربہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو آمدنی بڑھتی چلی جاتی، گھٹتی نہیں بڑھتی۔ کسی کو اولاد ہی نہ ہو، اللہ کی طرف سے ہی رک گیا تو وہ الگ بات ہے، مگر اس فکر میں رہنا بچہ پیدا ہو گیا تو کیسا اسے پالنا سو، نہیں، پالنے والا پروردگار ہے، راستے کھولنے والا پروردگار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا وہی تم کو ملے گا۔ اگر تمہارے مقدر میں بیٹا ہے تو بیٹا ہوگا، بیٹی ہے تو بیٹی ہوگی، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر تلاش کرنا تو تمہاری ذمہ داری۔ ایسا نہیں میں شادی نہیں کروں گا، میرے مقدر میں بیٹا ہے تو مجھے بیٹا مل جانا، ملے گا کیا؟ یہ غلط راستہ ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا۔ کوئی شخص شادی نہیں کیا، ملتا میرے واسطے مجھے اچھا بیٹا پیدا ہونا، بول کو دعا کرو۔ اچھا بھائی تمہاری شادی ہوگا کتنے دن؟ شادی نہیں ہوئی بھائی میری بنا، تو بولیں گے پھر یہ دعا کیوں مانگ رہا؟ مجھے اچھی بیوی ہونا، یہ دعا کرو۔ ایک مولانا دعا کر رہے تھے، دعا میں سبقت لسان، ٹنگ سلپ کہتے نا، ایک بول رہا تھا دوسرا بول دیا، سمجھنے والے پریشان ہو گئے، بولے اے اللہ جتنے بھی کنوارے ان کو بہترین اولاد دے دے، جتنے بھی شادی شدہ ہیں ان کو بہترین بیویاں دے دے۔ کچھ بولنا چاہے کچھ اور نکل گیا۔ اب یہ زمانہ تو ریکارڈنگ کا ہے، پھنس جاتا ہے آدمی ریکارڈنگ میں، کئی حافظ پھنس گئے ریکارڈنگ میں، تراویح میں من مانی پڑھاتے ہیں، پیچھے والا بولا تو نہیں انہیں غلط بولتا، حسد کر کے غلطی لقمہ دیتا مجھے بولتا، تو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو کل بھی وہ ریکارڈنگ میں ٹائم بھی بتا دیتا، دن بھی، یہ ٹائم پر ریکارڈنگ ہوئی، یہ آپ کی آواز ہے، سامنے قرآن رکھ لو، دیکھو کہاں سے کہاں بھاگے، کہاں سے کہاں اچھلے، تو معلوم ہو جاتا ریکارڈنگ میں۔ اسی طرح بیانوں میں غلطی ہو گئی، وہ بھی ریکارڈنگ میں معلوم ہو جاتا۔ پہلے لوگ انکار کر رہے، ارے میں صبح سب بولا، میں ویسا بولا تھا، مگر اب وہ نہیں کر سکتے، میں بولا نہیں بولا تو دیکھو تم کیا بولے، یہ ریکارڈ بتا رہا ہے، وہاں پہ پھنس جاتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ کوئی شخص گھر میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر بولا کہ روزانہ مجھے 1000 روپے گھر میں آ جانا، آئیں گے؟ نہیں آئیں۔ اس کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل کا معنی محنت کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ توکل۔ شادی کرو، اولاد کی امید اللہ سے رکھو، شادی ہی نہیں کیا، بھائی شادی کر لے تو بیوی کو پالنا وہ ایک پریشانی ہو جاتی، مگر بچوں کی مجھے خواہش ہے، بولا تو کیا خواہش رکھا نے، راستہ بند کر دیا، پھر خواہش بھی رکھا ہے۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ اپنی عورتوں سے رمضان کی راتوں میں پوری رات تمہیں اجازت ہے، یعنی افطار کرنے کے بعد مغرب سے لے کر سحری ختم ہونے تک تم کو اجازت ہے، کسی بھی وقت اجازت، ضروری نہیں، اس کو ضروری مت سمجھو، بس ایک اجازت، اگر ضرورت پڑ گئی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں، ممانعت نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے اللہ نے تم کو تمہارے لیے جو طے کر دیا اسے تم تلاش کرو۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کے مقاصد میں اولاد کی آرزو یہ بھی ایک اہم مقصد ہے۔ کیوں نکاح کرتا ہے؟ تاکہ میں باپ بنوں۔ باپ بنے گا یا نہ بنے گا یہ قسمت کا فیصلہ ہے، مگر دل میں تو آرزو رہے، دل میں تو خواہش رہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اے مومنو کھاؤ اور پیو رمضان کی راتوں میں۔ دوسرا دن روزہ رکھنا ہے تو اس کی آگے کی رات کھاؤ پیو، ساری رات کھاؤ کا مطلب یہ نہیں رات بھر کھاتے رہنا، پیٹ خراب ہو جائے۔ ارے سو گئے رات کو 2 بجے اٹھے، بھوک لگی،
اجازت ہے، کھا سکتے ہیں آپ، 3 بجے آنکھ کھلی، اجازت ہے، پہلے کی طرح سختی نہیں ہے، نیند لگ گئی تو روزہ شروع ہو گیا، ایسا نہیں، کھاؤ پیو، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھارا یا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے صبح کی روشنی میں، یعنی صبح کاذب، صبح صادق، صبح صادق میں سفیدی ہوتی ہے، ایک اجالا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز تو آپ آئیں گے، فجر پڑھ کر نکلیں گے تو آپ کو اجالا اجالا نظر آئے گا، اس اجالے میں سفیدی رہے گی۔ یہ سورج کا اجالا نہیں ہے بلکہ یہ فجر کا اجالا ہے۔ تو فجر کا اجالا کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے صبح صادق، اور اس کے پہلے ایک سیاہ ماحول پیدا ہوتا ہے، یعنی کالا رنگ، اس کو اللہ نے کہا کالا دھاگا۔ یہ 2 پورے کی طرح کالا پن چھاتا ہے صبح صادق آنے سے پہلے، پھر اس کے بعد سفیدی چھا جاتی ہے۔ سفیدی کی ابتدا ہوتی ہے، جو ہی ابتدا ہوتی فجر کا وقت شروع ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو فجر کا وقت شروع ہونے تک تم کو اجازت ہے۔ شروع ہونے تک کا مطلب کیا؟ شروع ہونے سے پہلے پہلے ختم کر دو۔ اگر فجر کا وقت آپ کو 4:30 بجے شروع ہوتا ہے، مان لیجیے 4:30 پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے 10-15 منٹ پہلے سحری ختم کر، 4:15 کو ختم کر لینا۔ اگر 4:15 کو آپ سحری کھا رہے تھے، کسی وجہ سے آپ 5 منٹ اور بھی بڑھ گئے، آپ کھاتے رہے، تو آپ کے روزے میں خلل نہیں آئے گا، آپ 4:30 تک ہی رکھیں گے۔ تو کھاتے کھاتے 4:30 آ گئے، یہ قطرہ بھی آپ کے حلق میں چلے گیا تو روزہ ختم۔ اسی لیے فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ فجر کا وقت آ جانے کے بعد۔ رمضان کی راتوں میں ہماری مسجدوں میں فجر کی اذان کب ہوگی؟ فجر کا وقت آنے کے بعد۔ لہٰذا اذان کا جو وقت ہے پہلے وہ نوٹ کریں کہ کیا اذان فجر کا وقت شروع ہوتے ہی دے دی جاتی ہے یا 5-10 منٹ کے بعد دی جاتی ہے، یہ نوٹ کریں۔ اگر کوئی فجر کی اذان فجر کا وقت آنے کے پہلے دے دے گا تو اذان کی سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اذان کی سنت وقت پر اذان۔ اگر اس وقت کوئی فجر کی اذان دے دیا تو فجر کی اذان نہیں ہوگی، فجر کا وقت آنے کے بعد۔ تو فجر کا وقت آنے کے بعد اذان دیتے، تو اذان سے پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا، اور ختم ہو جاتا ہے تو احتیاطاً یہ 15-20 منٹ پہلے کر لیں، تو اس کے اندر آپ کی بڑی سیفٹی ہے، روزہ آپ کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر غفلت کر لیں گے، اگر آپ نے وقت ایسا مقرر کیا کہ 4:30 کو ہے، میں 4:10 کو ختم کر دوں گا، غفلت بھی آ گئی، 4:10 کے بجائے 4:12 یا 4:13 تک آپ کھاتے رہے تو بھی آپ کا روزہ نہیں جائے گا۔ اگر آپ وقت ہی 4:30 مقرر کر لیں گے تو غلطی ہونے کے امکانات، چانسز زیادہ ہیں، امکانات زیادہ ہیں۔ تو بعض لوگ اس موقع پر بڑی غلطی کرتے ہیں، فجر کی اذان تک کھاتے، پوچھے تو بولتے ایک حدیث میں ہے اذان ہو گئی تو بھی پانی پی لو، مگر اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اعلان ہوتا تھا، یہ اعلان فجر کی نماز کا، اور فجر کی نماز کا جو یہ اعلان ہے اسی کا نام ہے اذان، اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اعلان ہوتا تھا۔ مثلا فجر کا وقت 4:30 کو شروع ہوتا،
تو اس سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے ہی جب صبح کاذب ڈھلتی ہوئی نظر آتی تو یہ اعلان ہوتا تھا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس اعلان کو بھی عربی زبان میں اذان کہتے۔ ہمارے پاس اذان صرف نماز کی اذان، مگر عربی زبان میں ہر اناؤنسمنٹ، ہر اعلان کا نام اذان ہے۔ حضور نے کہا کہ وہ جو پہلا اعلان ہوتا ہے، پہلی اذان، اذان کا مطلب یہ اذان نہیں، اعلان۔ تو اس وقت اگر تم کھاتے رہے، لقمہ لیتے رہو تو لقمہ اندر اتر جائے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے تو پی لو، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اعلان ہوتا ہے، لہٰذا اس اعلان کے بعد بھی تم کچھ وقت کھا لو پی لو تو فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ حدیث کو سمجھے بغیر اس میں لفظ اذان ہے، اس لیے مغالطہ ہو۔ اذان کا لفظ آتے ہی ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، مگر قرآن کھلے لفظ میں کہتا ہے، حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ فجر کا وقت آنے تک، یعنی آنے سے پہلے، آنے سے پہلے جب آ گیا تو تمہارا روزہ شروع ہو گیا۔ من الفجر، کھلے لفظ میں فجر، فجر جو صبح صادق، صبح صادق شروع ہونے کے پہلے تک تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ اگر عورت سے ہم بستری ہو گئی تو بھی اس سے تمہارے روزے میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اے مومنو روزہ پورا کرو رات تک، رات تک روزہ رکھو۔ تو کیا مطلب رات کے 8:30 بجے، 9 بجے یا 10 بجے؟ ایسا نہیں، رات کا لفظ آتے ہمارا دماغ پلٹ جاتا ہے۔ ہمارے پاس رات بولے تو یہ رات کو میں آتا گھر کو بولے تو کیا سمجھیں گے آپ؟ 10 بجے 11 بجے، مگر قرآن جو رات کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے سورج جو ہی ڈوب گیا رات شروع ہو گئی، سورج ڈوبتے ہی رات شروع ہو گئی۔ اب میں پوچھتا ہوں، مغرب کی نماز آپ دن میں پڑھتے یا رات میں پڑھتے؟ اب تو مغرب کی نماز 6:03 کو ہے، چند دنوں کے بعد 5:55 کو ہو جائے گی، 555، 5:50 پر 5 کو مغرب کی نماز آپ پڑھیں گے، کیونکہ سورج اس سے 10 منٹ پہلے ہی 5:40 پر 5 کو سورج ڈوب جاتا، 5:50 اور 5 کو آپ مغرب پڑھتے ہیں، تو یہ رات میں پڑھتے یا دن میں پڑھتے؟ ہم کہیں گے رات میں پڑھتے ہیں۔ کسی غیر مسلم کو پوچھو تو وہ بولے ابھی رات کہاں آئی، بولے ابھی شام کا وقت ہے، بولے، مگر ہم کہیں گے رات۔ تو اللہ نے کہا رات تک روزہ رکھو، رات کے پہلے روزہ تمہارا ختم نہیں ہوتا، یعنی سورج ڈوبنے تک۔ جو سورج ڈوب گیا، رات تک سورج ڈوبنے تک کا مطلب کیا؟ سورج ابھی ڈوب رہا ہے فوراً گنجی پی لینا، ایسا نہیں ہے، اچھی طرح ڈوب جانا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر 6:05 کو سورج ڈوبنے کا وقت طے ہے تو احتیاطاً 6:15 کو تم افطار کرو، تاکہ تمہارے دل کو بھی سکون ہو جائے اور سورج بھی اچھی طرح ڈوب گیا اور رات آ گئی۔ 6:05 ہے سن سیٹ ہوتے ہی لوگ اس سے پہلے سیٹ کر لیتے کوٹر کو، 6:05 کھٹ پیتے۔ اگر کسی وجہ سے سورج کے ڈوبنے میں کچھ فرق یا گھڑیال میں کچھ فرق آ گیا، 6:05 گھڑیال بتا رہی ہے لیکن وہاں 6:03 ہی۔ اور یہ جو علم الافلاک ہے، ایسٹرالوجی، جو اوقات بتا رہے ہیں، یہ ظنی ہے، ایک گمان غالب، تو اس پر اپروکسیمیٹ ہے، یہ ایکیوریٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے، جو ہم سے زیادہ دین جانتے تھے، ہم سے زیادہ عقل رکھتے تھے، ہم سے زیادہ تقویٰ تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس سے کچھ 5 منٹ کم از کم، زیادہ تسلی ہونا ہے تو 10 منٹ،
6-5 کو اگر غروب آفتاب ہے تو 6:15 کو تم افطار کر لو تو تم خود مطمئن ہو جاؤ گے، تمہارے دل میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، اچھی طرح سورج ڈوب گیا، غائب ہو گیا، اب آپ جو ہے افطار کر رہے ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعتکاف کا حکم بتا رہا ہے۔ اگر میں اس کی وضاحت کروں تو اور بہت وقت لگ جائے، لہذا اس حصے کو میں یعنی روزے کا بیان تو ہو گیا، اب روزے کے بعد اللہ تعالیٰ اعتکاف کا حکم بتا رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ حکم آئندہ محفل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔